السلام علیکم دوستو، میرا نام ڈاکٹر ابو عبداللہ ہے اور میں فزیشین بھی ہوں۔ تو کل ہم نے ایک ویڈیو کی تھی، جو بھی لفظ ویلاگ جو بھی تھا، صحت کے بارے میں کہ صحت کے لیے کیا ضروری ہے۔ آج ہم بات کریں گے ایک مشہور و معروف بیماری کی، جس کو کہتے ہیں ڈائبٹیز۔ سادہ زبان میں اس کو شوگر بولتے ہیں۔ اچھا، یہ ڈائبٹیز جو ہوتی ہے یہ دو قسم کی ہے۔ ایک تو وہ ڈائبٹیز ہے، اچھا ڈائبٹیز کیوں ہوتی ہے پہلے اس پہ بات کرتے ہیں۔ ڈائبٹیز اس لیے ہوتی ہے کہ اللہ نے انسان کے جسم میں ایک آرگن رکھا ہے جس کا نام لبلبا ہے، جس کو انگریزی میں ہم پینکریاز کہتے ہیں۔ پینکریاز کا کام یہ ہے کہ وہ ایک ہارمون ریلیز کرتا ہے جس کو انسولین کہتے ہیں، رائٹ؟ اچھا، انسولین کا کام یہ ہوتا ہے کہ جسم میں جب شکر جاتی ہے تو وہ اس کو کل کرتا ہے۔ آپ میں سادہ زبان میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، میں میڈیکل ٹرمینالوجی بہت کم استعمال کروں گا، تو وہ اس کا کام۔ اچھا، اگر پیدائشی طور پہ یا چھوٹی عمر میں ہی وہ انسولین پروڈیوس نہیں کر رہا لبلبا یا پینکریاز، تو وہ جو پرابلم ہوگا اس کو ڈائبٹیز 1 کہتے ہیں۔ اچھا، وہ تو ہوگی بیماری، ہم اس کا ذکر نہیں کریں گے کیونکہ وہ تو بیماری ہے، وہ تو ڈاکٹر نے ٹریٹ کرنا ہے۔ ایک دوسری قسم ہے جس کو ڈائبٹیز 2 کہتے ہیں۔ 2 اس میں انسولین پیدا ہوتی ہے، پینکریاز صحیح کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن ہماری غیر محفوظ یا غیر ذمہ دارانہ عادتوں کی وجہ سے جو شکر جو جسم میں ہے وہ بڑھتی رہتی ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس میں ماڈرن زمانے کی کئی لائف سٹائل میں چینجز آ گئی ہیں۔ اچھا، میں اس ڈائبٹیز 2 کو ڈیزیز نہیں مانتا، میرے نزدیک یہ بیماری نہیں ہے، یہ جسم میں موجود جو شکر وغیرہ ہے اس کا امبیلنس ہوتا ہے، اور یہ ہر بندے میں ہوتا ہے۔ سائنس کی وجہ سے، میڈیکل ایڈوانسمنٹ کی وجہ سے نئے نئے طریقے دریافت ہو گئے ہیں، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ مارجنل ڈائبٹیز ہے، یہ فل ہے، یہ فلان ہے، تو آپ اس پہ نہ جائیں۔ اب میں بات کر رہا تھا کہ لائف سٹائل میں کیا تبدیلیاں آئی ہیں۔ سب سے پہلے جو لائف سٹائل میں تبدیلی آئی ہے وہ کھانے میں ہے۔ ہم سادہ خوراک نہیں کھا رہے، ہم نیچرل فوڈ نہیں کھا رہے۔ ہم کیا کھا رہے ہیں؟ جس کو انگریزی میں جنک کہتے ہیں۔ اب جنک کا معنی مجھے نہیں پنجابی میں آتا، جو بھی لفظ بول لیں ہم، مطلب نا جو کھانا کھا رہے ہیں نا وہ بالکل گندا ہے، وہ بالکل غیر صحت مندانہ ہے۔ اچھا، اور یہ جو ریسٹورنٹس کھل رہے ہیں، اس کی بہت بڑی ان کی بیماری یہ ہے کہ اس میں جو کھانا تیار ہوتا ہے، مثلاً جو پروسیسڈ گھی یا آئل میں وہ کھانا بناتے ہیں، اس طرح جو وہ چیزیں استعمال کرتے ہیں فریج میں سے نکال کے، وہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے۔ اب ہم گھروں میں بھی تازہ کھانا، صحت مندانہ تازہ کھانا، نیچرل کھانا بالکل نہیں استعمال کر رہے۔ ہم چاہتے ہیں منہ کے ذائقے کے لیے کہ الگم بلگم ہم کھاتے رہیں۔ پہلے یہ بیماری نہیں ہوتی تھی، کس لیے نہیں ہوتی تھی کہ ایک تو لوگ فزیکلی بہت ایکٹیو تھے، ہم فزیکلی ایکٹیو نہیں ہیں۔ دوسرا فیکٹر کھانے کے بعد، دوسرا فیکٹر یہ کہ فزیکل ہم ایکٹیو نہیں ہیں۔ ہم نے محلے میں کریانے کی دکان پہ بھی جانا ہے تو ہم نے موٹر سائیکل نکالنی ہے یا گاڑی نکالنی ہے، جس کے پاس گاڑی ہے۔ اب جو کھیلیں ہیں آؤٹ ڈور وہ تقریباً ختم ہوتی جا رہی ہیں، گراؤنڈز میں جانا لوگوں نے بند کر دیا۔ اب گھر میں ہی بیٹھ کے اگر انٹرٹینمنٹ بھی کرنی ہے، کوئی گیمز بھی کھیلنی ہے، تو گھر میں ہی بیٹھ کے سٹنگ پوزیشن میں کرنی ہے۔ تو ہماری جو دوسرا فیکٹر ہے جنک فوڈ کے بعد، وہ موبیلٹی نہ ہونا ہے۔
موبلٹی سے مطلب یہ ہے کہ ہماری جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ بالکل کم ہو گئی ہیں فزیکل. تو یہ دو میجر فیکٹر ہیں. اچھا اب اگر ہم ان پہ واپس آ جائیں, ریورس کر لیں اپنی عادتوں کو, کھانا سادہ اور فزیکل ایکٹیویٹیز بڑھا دیں, تو یہ پرابلم ختم ہو جائے گی. آئی ایشور یو کہ یہ ختم ہو جائے گی. اب ڈاکٹرز لوگ نہیں چاہتے میرے جیسے کہ یہ ختم ہو, کیونکہ ان کا پیشنٹ چلا جائے گا. تو اس لیے آپ کوشش کریں کہ اپنی نیچرل اور ایکٹیو لائف شروع کریں. جیسے میں نے کہا ہے کہ اس کو میں بیماری نہیں مانتا, اور نہ یہ بیماری ہے, یہ ہر دوسرے بندے میں آج کل ہوئی ہے. تو اس کو مینج کریں, اس کا انتظام اس طرح کریں. شکر مثلاً کم کھائیں. اگر آپ موٹاپا جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک, جسم کو پتلا رکھیں. جتنا پتلا رکھیں گے آپ اتنے ہی شوگر سے بچیں گے, ڈائبٹیز سے. اس کے علاوہ جو دوسری ایک امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ چلتے پھرتے رہیں, میڈیسن کی طرف بہت کم جائیں. کھانے میں ایک بہت زبردست چیز ہے جس کو ہم انگلش میں سنامن کہتے ہیں. اب میرے ذہن میں اس کا اردو میں نام نہیں آ رہا, آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے. تو سنامن ڈیلی آدھا چمچہ چائے کا صبح, آدھا چمچہ سنامن کا پاؤڈر کا صبح چائے میں یا دودھ میں, اور شام کو بھی آدھا چمچہ چائے کا سنامن کا شام کو بھی دودھ یا چائے میں ڈالیں. تو جیسے میں نے کہا کہ یہ ڈائبٹیز 2 جو ہے یہ بالکل بیماری نہیں ہے, یہ ہم لوگوں نے بیماری بنا دی ہے. تو اس میں اپنا سونے کا, جلدی سوئیں. آج کل یہ ہے کہ لوگ جلدی نہیں سوتے, یہ بن گئی ہے روٹین کہ لیٹ نائٹ جاگتے ہیں. تو نیچر کی طرف آئیں تو انشاءاللہ یہ ڈائبٹیز 2 جو ہے, جو ہر دوسرے بندے میں ہو رہی ہے, وہ نہیں ہوگی. اگر تھوڑی بہت شکر اوپر چلی بھی جاتی ہے خون میں تو بالکل فکر نہ کریں, یہ ڈاکٹروں کے پیرامیٹرز ہیں, یہ بدلتے رہتے ہیں. کبھی کچھ ہوتے ہیں, کبھی کچھ ہوتے ہیں. A1C فلانا ہو گیا, A فلانا ہو گیا. یہ ان کی طرف بالکل توجہ نہ دیں, اپنی روٹین جو ہے وہ ٹھیک رکھیں. تو آج ہم نے یہ بتایا ہے کہ ڈائبٹیز 2 جو ہے وہ بالکل بیماری نہیں ہے, وہ جسم میں شکر کا اتار چڑھاؤ ہوتا ہے. ہاں, اگر آپ نے چیک ہی کروانی ہے خون میں تو انسولین کا لیول, ہارمون کا چیک کروائیں, اس سے پتہ چل جائے گا کہ آپ بالکل ٹھیک ہیں. اوکے, دیکھتے رہیے میرا چینل.